بلوچستان کے 25 اضلاع میں ضمنی انتخابات پولنگ کا عمل شروع۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 50 جنرل وارڈز میں 167 امیدوار مد مقابل 25 اضلاع میں 60 پولنگ سٹیشنز پر 138 پولنگ بوتھ قائم۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 43,784 ہے۔ آپ کو بتائیں ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ 50 جنرل وارڈز میں 167 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 60 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 43,784 ہے۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بننا تو ہم نے حکومت کے ساتھ صرف ہیلو ہائے اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت سے کہا تھا کہ 7 دن میں اعلان کریں کمیشن بنانے جا رہے ہیں یا نہیں۔ حکومت کی طرف سے پیش رفت نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کی کمیشن بنانے کی نیت ہی نہیں۔ ہم تحفظات کے باوجود نیک نیتی سے مذاکرات میں بیٹھے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے تو ہم مذاکرات پر دوبارہ غور کر لیتے ہیں۔ اگر کمیشن نہیں بنتے جا رہا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف ہائے ہلو اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا تھا۔ 16 جنوری کو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اب آپ 7 دن میں اناؤنس کریں کہ آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی کمیشن بنانے کا۔ کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سارے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے، اگر چاہے تو یہ ابھی اناؤنس کر دے۔ 80% کام کر لیا باقی بھی کر لیں گے، شرط ہے کہ پی ٹی آئی 28 جنوری کو آنے کو تیار ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا بیرسٹر گوہر کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے 28 جنوری کو آنا چاہتے تو خیر مقدم کریں گے، کمیشن کے حق میں ہوں یا نہیں 28 جنوری سے پہلے فیصلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کسی فرد کے لیے پاکستان سے دوریاں نہیں کرنا چاہے گا، کسی عالمی سازش کی طرف معاملہ گیا تو فضل الرحمان حصہ نہیں بنیں گے۔ ہمارے مطالبات کا مذاق اڑایا گیا، ہم 28 جنوری کی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے ہیں، مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم سے ہمارا بلے کا نشان چھینا گیا، مقدمے بنائے گئے، پھر بھی مذاکرات کا دروازہ کھولا۔ شبلی فراز کہا سمجھتے ہیں کہ ملک کو ترقی کرنی چاہیے تو بات کرنی پڑے گی، ہم نے سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق کیا ہے، مطالبات لکھ کر بھی دیے، حکومت نے مذاکرات میں بدنیتی سے کام لیا۔ چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے کیوں الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی، وہ لے تو لال سے پہلے کام لیتی رہی۔ دیکھیں خان صاحب نے آج یہ کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کی فی الفور ان سے ملاقات کرائی جائے۔ دیکھیں اب ان کے ذہن میں کیا ہے، اس میٹنگ میں کیا طے پاتا ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کرائی جائے، یہ پہل تو انہوں نے کی ہے، خاموش رہتے نا۔ اگر ہمارے اسپوکس پرسن کے مدرسے پہ حملہ کیا گیا حامد رضا صاحب کے، تو یہ کیا ضرورت تھی؟ اس دن تیسری نشست کے بعد باہر نکلتے ہی ہم پہ حملہ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، سخت زبان استعمال کی گئی، تو یہ تمام معاملہ دوسری جانب سے آیا ہے۔ اگر وہاں سے خاموشی ہوتی تو ہم بھی خاموشی رکھتے۔ میرا کہا سچ ثابت ہو رہا ہے، مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ مذاکرات کرنے آتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں، ہمارے لوگ مکمل با اختیار ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دینی چاہیے۔ الیمین گنڈاپور کے 9 مئی کے اعترافی بیان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے۔ 26ویں ترمیم کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہوگی تو حکومت دیکھے گی۔ حکومت کے منافقانہ رویے کی وجہ سے مذاکرات ختم ہوئے، یہ طے ہو چکا کہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص کا کہنا ہے کہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے، اپوزیشن الائنس کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کریں گے۔ اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے 9 ماہ صرف میرے نام کی وجہ سے تاخیر ہوئی، حکومت کو بطور چیئرمین پی اے سی میرے نام سے تکلیف تھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ علی امین گنڈاپور کی جگہ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو پارٹی کا نیا صوبائی صدر مقرر کر دیا گیا۔ جنید اکبر کی تقرری کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو پنجاب میں پارٹی تشکیل 9 کے لیے مشاورت کی بھی ہدایت جاری کی۔
जुनेद अकबर ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि अपने कायद का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने अली अमीन, आतिफ खान और शाह फरमान के मशवरे से मुझे सूबाई सदर का ओहदा दिया। जुनेद अकबर ने कहा, बानी पीचाई और कारकुनान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। पार्टी में किसी भी ग्रुप बंदी की गुंजाइश नहीं। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कबायली इलाकों के अवाम हमारी बात सुनते हैं। हम मुल्क और फ़ौज के खैर खा हैं। तमाम मकातब फ़िक्र का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, इसलिए असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना। हम एक और जिरगा बुलाएंगे और लाहे अमल तय करेंगे। तमाम पार्टी से बालातर कबायली मुशीरान को बुलाकर अगला जिरगा बुलाएंगे। 2 दिहाइयों से कबायली इलाकों में आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है। टांक लकी मरवत में दहशतगर्दी है। लोग अपने घरों में नहीं रह सकते, घर छोड़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड की करप्शन पर सज़ा हुई। बानी की मकबूलियत के दावे आवाम ने रद्द कर दिए। आवाम पीटीआई वालों के मकरू चेहरे पहचान चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के आवाम का कुछ ख्याल नहीं है। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। सूबे में तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। एक तरफ खिदमत जबकि दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। इमरान खान को सज़ा हुई अलकादर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले। पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती। KPK में कितने लोग निकले, ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफिन को। एक सियासत है खिदमत और कारकर्दगी की, दूसरी सियासत है नफ़रत, इंतशार और फसाद की, और इन दोनों के बीच में तफरीक करना बहुत आसान काम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस तजुर्बा नाकाम हो गया तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर ली जाएंगी। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए फैसले अक्सर मुश्किलात का बाइस बनते हैं। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं।